جی افشاں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم آج یہاں پر حسن نثار کی بدتمیزی، اس کی جہالت، اس کی مسوجنی، اس کے ریسزم پر بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے. ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے ہیں. لیکن آپ کا لب و لہجہ، آواز اور دیگر انداز جو ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے آپ نے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا ہے آپ نے. اور حسن نثار صاحب پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ اتنے خوش کیوں ہیں کہ سارے دا ایکو جہا ڈی این اے یعنی نکلا ان ہے. کی بہنوں کا اور ان کا ڈی این اے رزلٹ ایک جیسا کیوں آیا ہے، یہ ان کے لیے سرپرائزنگ تھا. سرپرائز تھا، اتنا بڑا سرپرائز، مطلب کہ اتنا بڑا سرپرائز کہ وہ مسلسل ہر دوسرے شو میں، پوڈ کاسٹ میں وہ بیان کیا چلے جا رہے. شکر ہے میرا اور میری بہنوں کا ایک جیسا ڈی این اے رزلٹ آیا. سن لیں، یہ سن لیں. میں کوئی دلت ملت شودر کی اولاد تو نہیں ہوں. میری 3 بہنیں باہر ہیں. ڈی این اے ہوا، ہر ایک کا رزلٹ ایک. اچھا کاشف صاحب، یہ نا ہمارا عمومی رویہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حملہ آوروں سے ایسوشیٹ کرنا، فخر محسوس کرتے ہیں اس میں، اور اپنی مقامیت پر شرم کرتے ہیں، نیٹیونیس کو گالی سمجھتے ہیں، انڈس ویلی سے نہیں جوڑتے. اور حسن نثار جیسے جو لوگ ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عرب اور عجم سے ہونا مطلب کوئی سپیریارٹی ہے. اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ رویہ ہمارے سماج میں کس نے اور کیوں انجیکٹ کیا ہے. شکر ہے کہ لیل پور تے جلندر اس گل تو فارغ ہوئے ہیں کہ اے مطلب کہ اے مسئلہ ساڈے سر تے نہیں پی سکتا، نہ جلندریاں دے نہ لیل پوریاں دے. بس اے کرپا ہوئی ہے. شکر منا لیں، جتنا بھی شکر منا لیں. پہلے آپ انسانوں کی طرح بات کریں، یہ حسن نثار سنڈروم آپ کو کہاں سے ہو گیا؟ اچھا پہلے آپ جتنا بھی شکر منا لیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈی این اے کے بعد یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ سینٹرل ایشیا سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کے باپ دادا. سینٹرل ایشیا ساتھ میں کیا تھا؟ ساؤتھ عرب، اچھا ٹھیک ہے نا، یا عرب اوریجن ہے آپ کا، یا سینٹرل ایشیا، جو بھی آپ کا اوریجن، آپ یہ تو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے لہجے میں، اردو لہجے میں، اردو لہجہ تھا نہیں، اردو گفتگو میں اپنی جالندھری لہجے کو اور لیل پوری لہجے کو نہیں نکال سکتے. وہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں نکال سکتا. باتیں کرتے ہیں آپ لیل پور. دیکھیں بہت عرصہ لیل پوریوں نے یہ تانے سہ لیے ہیں، لیکن میں خوش ہوں بینگ اے لیل پوری. تے دیکھو جلندر میرا دادکا ہے، لدھیانہ میرا نانکا، تے مطلب کہ اسی خوش ہاں کہ او ادھروں نہیں ہے، نہ اتھوں ہے نہ اتھوں ہے، او باہر لینے. لہٰذا سانو تے ہن سکون ہے اس پاسیوں. بول دیا آپ نے، میں نے نہیں بولا. وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مجھے تانا دیا کہ میں حسن نثار کی طرح بول رہا ہوں. آپ بھی تو اوریا مقبول جان کی طرح بات کر رہے ہیں، اتنی ہی مؤدبانہ. خدا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں توبہ، اتنی میٹھی زبان تو میری کبھی ہو بھی نہیں سکتی ہے جتنی کہ میں نے اپنی زندگی میں اوریا مقبول جان کو 2 بندوں کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو خان صاحب اور ایک حسن. 2 ستاروں کا ملن تھا زمین پر. کاواں ٹولی ایک ہی بولی. 2 ستاروں کا ملن تھا وہ زمین پر. 2 جاہلوں کا ملن تھا زمین پر. یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. یہ جو ہے نا، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بابا ہو گیا اور بابوں کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سیاست بھی نہیں، میں ابھی فی الحال صحافت کی بات کر رہا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کاشف صاحب، کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ بابو اگر صحافت چھوڑ دیں گے تو مجھے کو اینکر چینج کرنا پڑے گا، کو ہوسٹ. نہیں، یہ تو آپ کی زیادتی ہے. پھر اگر آپ اچھا خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ مطلب کیا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا، پہلی تو گل ہی کرایا کیوں کہ تھانوں مصیبت پئی ہوئی سی؟ اچھا چلو پیسے بہت آ گئے سی، کروا لیا. اب اس کا ڈھنڈورا ہر دوسرے تیسرے دن پیٹنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ میں بتاؤں سر، اگلی بات بھی ساتھ میں. ایک برانڈڈ مفلر جہا گلے چ پا کے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ دیکھو وہ یہو جہاں برانڈاں دے مینوں تے نام بھی نہیں آندے، میں تے انی عام جی بندی ہاں لوکل چیزاں دے اوتے ڈپینڈ کرن والی، سیلاں جو چیزاں خریدن والے. تو یہ جو آپ برانڈڈ مفلر پہن کر اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کا بتا رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ کمی ہے یہاں پر، سارے جو رعایا ہے یہ مطلب کہ سب کو یوں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بتا رہے ہیں
یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں عوام کی بات کرتا ہوں, میں لوگوں کی بات کرتا ہوں. آپ کہاں سے آ گئے اور آپ دوسروں کو ایلیٹ کہہ کے بات کر رہے ہیں. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਲੋ ਹਮ ਦੋਨੋਂ तो हैं मिडिल क्लास ही कहते हैं, मिडिल क्लास ये मुनाफिक तबके वाले हैं. आप निचले तबके की कैसे बात कर सकते हैं? ये तो वही बात है कि अरुंधति राय का फिर अगले कहते हैं ना वहाँ पे कि ये बाजी आप कहाँ हमारी. ये बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने ठेका उठाया हुआ है. नहीं चलो उठा लें ठेका, लेकिन फिर कुछ अपनी अदाओं पर भी तो गौर फरमाए ना. अच्छे सिगार सामने ना रखें, अच्छे पाइप सामने ना रखें. मैं तो कॉफ़ी रखी है लेकिन एक गिफ्ट है. शुक्र है, वरना हसन निसार साहब ये भी कह सकते थे कि वो कॉफ़ी से नहाते हैं. ये मैं कह सकती हूँ. कॉफ़ी से नहाते हैं, कॉफ़ी जैसे रंग की कोई. अच्छा खैर, एनी हाउ, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा रियाया से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये रियाया ग़ुलाम है और ग़ुलाम रहने के लिए बनी है, ये पहले से ग़ुलाम थी, ये आज भी ग़ुलाम है, ये आइंदा भी ग़ुलाम रहेगी. तो कहने का उनका मतलब ये है, ये वही थीसिस है सर जी, कि ये वो रियाया है जिसकी किस्मत में अच्छा हुक्मरान मुंतखब करना, उसके लिए सड़कों पर निकलना, उसके लिए मुल्क के पूरे निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को तितर बितर कर देना. चूँकि वो नहीं कर रहे तो उनकी नसीब में ही नहीं थी कि उनको कोई बड़ा लीडर मिलता. उनको इमरान खान जैसा लीडर मिलता और उनको हसन निसार जैसा साफ़ी मिलता. इमरान खान तो बेवकूफ़ है, वो जेल में बैठा हुआ है. मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी सलाम. मुझे इससे याद है कि खान साहब भी सेंट्रल एशिया वाली साइड से ही हैं. आप समझी नहीं मेरी बात को, ये आप सवाल ना पूछें. वो ये कहना चाहते हैं, अच्छा, वो ये कहना चाहते हैं कि ये आखिरी सलाम के बाद फिर यहीं बैठे हुए वो हमारे सरों पर सवार होके, और उस लहजे में उर्दू बोल रहे हैं जिसमें से जैसे मैं बोल दिया, और नहीं, जिसमें से डीएनए का कॉन्ट्रडिक्शन चलता है ना. मेरा मकसद, मुझे क्या, मैं खुद सराइकी लहजे में, पंजाबी लहजे में उर्दू बोलता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात. हम तो इसको ऑन करते हैं, लेकिन खैर वो भी हम तो कहते हैं कि उर्दू कॉलोनाइजेशन हम पे मुसल्लत हुई, वरना हम अपनी ज़बान में बोल रहे होते. एक तो मैनू ना अज घड़ी पानी चाहिए सीगी, एक तो मेरियां कलाइयां, मतलब कि एड्डी क वड्डे डायल वाली ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. मतलब फिर मेरा वही सवाल है, ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि मैं दलित मलित नहीं हूँ. लेकिन ऐसा शख्स जो जिसे स्क्रीन पर बिठाया गया, उसके हाथ में कलम है, और वैसे आपको पता है ना कि ये पहले फिल्म इंडस्ट्री में भी होते थे, सुना है मैंने, तो ये भी वाकया सुन रखा है कि इन्होंने कसून खाया हुआ है वहीद मुराद मरहूम से. वो किस वजह से मैं उसकी उस गहराई में नहीं जाना चाहती. तो ऐसा शख्स जब बताए कि शूदर मुदर और क्या था, दलित मलित और ये वो, मैं वो न्यू तज़हीक के साथ बात करे, तो फिर सवाल ये करना बनता है कि और तीसरी नस्ल और ये और वो. आपकी पहली नस्ल ही आपका बेटा ही बता रहा है कि आप क्या थे और क्या कैसे बाप हैं आप. अच्छा, आप ना एक काम करें, फिलहाल इनको छोड़ें आप, मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता. आप वैसे एक जानिब ये कहते हैं कि मैं साइंस पर विश्वास रखता हूँ. अगर वाकई आप साइंस पर इतना यकीन रखते और साइंस को दलील मानते, तो फिर आप इस बात पर भी यकीन रखते कि डीएनए पर फख्र करना बशर्मीदा लेवल है, अखीर अंत लेवल है, रेसिज्म है. और मतलब ये आपने जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, मैं कहता हूँ क्या बात है. आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अगला जुमला ये बोलूं कि अगर ये सेंट्रल एशिया इस वक्त या अरब या यूरोप में जाके, किसी महज़िब मुल्क में जाके अगर ये कि अपने डीएनए पे फख्र करे ना, इसको जूते मार के वापस भेजेंगे लैलपुर. पाकिस्तान वापस भेजेंगे, चल लाहौर आ जाए. हाँ. अच्छा, तो यहीं पे ये जाहिलाना गुफ्तगू हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती. अच्छा, लेट मी कंक्लूड. मैं कहता हूँ हसन निसार पे आप छोड़ें, और या देखिए, आप बाबों की सहाफ़त से जान छुड़वाएं. मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इसकी एक हिस्ट्री है, इन कॉन्ट्रडिक्शंस की एक हिस्ट्री है. एक तरफ आप इंसान दोस्त बनते हैं और दूसरी तरफ आपका इंसान दुश्मन रवैया ये है कि आप पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की और इवन सेंट्रल एशिया और अरब हिस्ट्री को आपने पढ़ा भी नहीं है और समझा भी नहीं है. नहीं 5-6 किताबें और मुसन्निफीन के नाम कोट कर दें. सर, आप मेरी बात सुन लें. दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, मतलब अपने किसी कास्ट सिस्टम से टूटा हुआ. शेड्यूल्ड कास्ट, दलित्स,
جو ایک نچلی ذاتیں ہیں جو انگریزوں کے زمانے میں ایک لسٹ بنی تھی، منو سمرتی جو ہے وہ ایک پرانا، یہاں پہ آپ سمجھ لیں گے ہندوستان میں ذات پات کے نظام کا جب آغاز ہوا تھا تو اس میں ڈیفائن کیا گیا تھا 2800 سے زیادہ کاسٹس ہیں. اس وقت انڈیا میں بڑا کام ہو رہا ہے. جو وہاں کا لوئر کاسٹ طبقہ ہے، دانشور ہے، دیکھیے اب وہاں پر کاسٹ سینسس سٹارٹ ہو گیا ہے ایک دو اسٹیٹس میں. اب مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید چھتیس گڑھ میں، بہار میں سروے سامنے آیا ہے اور کہیں ایک کاسٹ سروے ہو چکا ہے. اتنی بڑی کامیابی ان کی کہ وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹرکچرل وائلنس یہاں پر کاسٹ کے نام پہ، دلتوں کے نام پہ کیا گیا اور ہزاروں سالوں سے ان کو چھوٹے نچلے کام کرنے پہ مجبور کیا گیا، وہ غلط تھا. آپ دلت کو ڈیروگیٹری طور پہ نہیں کہہ سکتے. آپ چھوٹی ذات، مطلب ان پہ اگر رول کیا گیا تلوار کے ذریعے، گھوڑا سوار اگر آئے تو یہ ان کا قصور تھا کہ وہ غلام بنے، کہ ان کو انویٹ کیا باہر کے آ کے لوگوں نے، اور کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں. اور ہزاروں سالوں سے ان کے خلاف ایک ایکسپلائٹیشن کا سسٹم موجود ہے. اور آپ بیٹھ کے انسان دوستی کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چوری نام نہاد تو کرتے ہیں نا. یہ کانٹرڈکشن ہے. یہ آپ کا کہنو دانشور کنے بنایا. اچھا، صرف ہم ایک ہی شخص کی بات کیے چلے جا رہے ہیں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ دو ستاروں کا ملن تھا زمین پر، میں نے کہا دو جاہلوں کا ملن تھا. چلیں جو بھی، ہم نے ایک فرینچائز کی بات کی جس کو جہاں سے نکلتے ہیں ارشاد بھٹی جیسے، ٹھیک ہے. ایک دوسری فرینچائز سامنے بیٹھی ہوئی تھی اوریہ مقبول، وہ رائٹ والی فرینچائز ہے، یہ لیفٹ والی. یہ ہے ہمارے اس سماج کا رائٹ اور لیفٹ، ٹھیک ہے، کل ملا کر. واہ. ٹھیک. اور یہ دونوں فرینچائز سے جس قسم کے نمونے نکلتے ہیں وہ ہماری صحافت بھگت رہی ہے. اور ہماری سول سوسائٹی بھی سول سوسائٹی نہیں، سول سوسائٹی نہیں ہے. حسن نثار ورگے نو کیا آیا نا کہ اے روشن خیال ہے، اے یہ دلیل والا ہے، یہ سائنس پر ڈی این اے والا ہے. مطلب خیر، تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے اس وقت کہ وہ اوریہ مقبول جان ہوں یا وہ حسن نثار ہوں، یہ دونوں ایک ہی انتہا کے مسافر ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان کو ٹی وی ٹائم کون دے رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کاشف صاحب. ٹی وی ٹائم، اور یہ کوئی آج کل میں تو ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ਜਦੋਂ میں پیدا ہوئی ہوں نا تو وہ انہاں دے کالم آندے سی، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اوریہ مقبول جان تو سول سروس سے آئے ہوئے ہیں، تو سوچ لیں کہ یہ سول سروس میں کیا کرتے ہوں گے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سینئر صحافی، سینئر دانشور اور انت شدید سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اپنے آپ کو مورخین میں بھی تصور کرتے ہیں. تاریخ کا جتنا ان کو پتہ ہے اتنا کسی کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہ جو آپ بات کرے تھے نا اینٹی پیپل اور پرو پیپل والی، تو دیکھیں کہ بات کرنے کے لیے ریفرنس کس کا دیا ہے؟ قدرت اللہ شہاب کا. قدرت اللہ شہاب کا تو ریفرنس دے رہے ہیں آپ. تو وہ بھی ضیاء بنگلہ دیش کی بات کرنے کے لیے آپ کو قدرت اللہ شہاب چاہیے. وہ بھی ایوب خان کا ضیاء الحق کا لگایا ہوا پودا تھا، یہ بھی ایوب خان ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں. اینی ہاؤ، سوال یہی ہے کہ ان کو ٹی وی ٹائم کے ساتھ ساتھ، مطلب یہ کیوں، یہ جہالت آمیز ڈسٹراشن پھیلانے کی اجازت اور لیجیٹیمیسی کون دے رہا ہے؟ بس اب اتنی بات ہے کہ وہ حسن نثار کے ساتھ ایک وہ بچی کوئی کو ہوسٹ کہنا ہی، مطلب کہ کو ہوسٹ تو ہوتا ہے ایک لیول پہ بات کر رہے ہو، یہ جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بچی ایک سوال کرتی ہے، وہ ہاں جی ہاں جی 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 کیے جا رہے ہیں اور یہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور ادھر ایک صاحب بیٹھ جاتے ہیں اوریہ مقبول کے ساتھ، جی 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 یہ بتا دیں، وہ بتا دیں، یہ بتا دیں، وہ بتا دیں. یہ وہ نا مجھے وہ اشفاق احمد کا وہ یاد آ جاتا ہے زاویہ، یا جس میں وہ بیٹھے ہوتے تھے اور باقی سارے سن رہے ہوتے تھے. یہ اگر اشفاق احمد کو پڑھنے کی بجائے امبیڈکر صاحب کو پڑھیں، بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو پڑھیں، پریار صاحب کو پڑھیں، اچھا، اور اگر یہ تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ میں دلت ملت نہیں ہوں، اس کے بعد تو یہ تو نہیں کہنے لگے. ان کو اپنے انویڈر ہونے پر فخر ہے، اور اصل میں سوری میں نے پھر کہہ دیا، انویڈر ہونے پر فخر ہے. ان کو صرف اس بات کی خوشی ہے کہ سارے گھر والوں کا کوئی ڈی این اے نکلیا ہے. آخری بات کروں، جی، شرف حسن نثار